مجھے پتہ ہے ساری رات کے جاگے ہوئے ہو، سارا دن عزاداری کرتے رہے ہو، تھک جاتا ہے انسان، مگر آپ اپنی تھکاوٹ اور مولا حسین کی تھکاوٹ کا موازنہ کرو۔ ہم تو 1 گھنٹہ مجلس نہیں پڑھ سکتے، 1 گھنٹہ نہیں سن سکتے، 1 گھنٹہ ماتم نہیں کر سکتے، مسلسل 1 گھنٹہ رو نہیں سکتے۔ رونے والوں، میں تم پہ ایک سوال کرنے والا ہوں۔ مغرب کی آپ نے نماز پڑھی، ساری رات آپ نے عبادت کی، اعمال کیے، عزاداری کی، مجلس کی، پھر کچھ لوگ تو ادھر ہی لیٹ گئے صرف اس لیے کہ جب سکینہ خیموں میں تڑپ رہی ہے تو ہم نے گھر جا کے کیا کرنا ہے۔ بس عزاداروں، رونے والوں، دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو۔ آپ جتنے بھی تھکے ہوئے ہیں، آپ 3 دن کے پیاسے تو نہیں ہیں؟ جتنے بھی تھکے ہوئے ہو، دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو۔ آپ 3 دن کے پیاسے تو نہیں ہیں، آپ 3 دن کے بھوکے تو نہیں ہیں۔ آپ کی مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں نا، کربلا کے جنگل میں تو نہیں بیٹھی ہوئی، پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد شہادت سنو گے، شہادت کے بعد فاقہ شکنی ہو جائے گی، کھانے کو مل جائے گا، پینے کو مل جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کے میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، اور رونے والوں مجھے صحیح جواب دینا۔ جب یہ شہادت کی مجلس سنو گے، اپنے گھروں میں چلے جاؤ گے، کچھ لوگ شام کو شام غریبہ سننے آ جائیں گے۔ شام غریبہ سن کے مجھے صاف بتاؤ، گھر جا کے آپ اپنی مرضی سے سو جاؤ گے نا؟ اپنی مرضی سے سو جاؤ گے نا؟ اپنی مرضی سے صبح اٹھو گے نا؟ آخری سوال کا مجھے جواب دو۔ صبح اپنی مرضی سے اٹھ کے آپ نہا کے کالا لباس اتار کے کپڑے بدل لو گے نا؟ بس میں یہی سوال کرنا چاہتا تھا۔ کوئی پوچھے زینب سے، اے بی بی شام غریبہ کے بعد رات کیسی گزری؟ بس عزاداروں، رونے والوں، آج نہ پڑھنے والے کی ضرورت ہے، آدمی صرف ذہن میں اتنا سوچ لے نا کہ 72 کا ماتمدار حسین۔ ہم تو ایک جنازہ دفن کر کے آئے نا، ساری رات نیند نہیں آتی، اللہ جانے 72 جنازے جمع کیسے کرتا رہا۔ بطول کا بیٹا، عزاداروں، رونے والوں، جو کہتا ہے نا میری آنکھ خشک ہے، 10 دن مانسون نہیں آیا، عزاداروں اس کو میں کہوں گا، بتائے حسین نے اپنے آپ کو غریب کس وقت کہلوایا ہے؟ بتا دوں کہ کربلا کے میدان میں کب کہا ہے میں غریب ہو گیا؟ تاریخ لکھتی ہے جب ایک طرف علی اکبر کا لاشا رکھا، دوسری طرف قاسم کا لاشا رکھا، بطول کا بیٹا دونوں بیٹوں کے جنازوں کے درمیان تشہد کی حالت میں بیٹھ کے عرش کی طرف منہ کر کے رو کے کہہ رہا ہے، واہ غربتا، واہ غربتا، آئے حسین غریب۔ عزاداروں، آپ تو انتظار میں بیٹھے ہیں، آج شہید اعظم کی شہادت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں شہید اعظم کی شہادت امام زمانہ ہی پڑھ سکتے ہیں، ہم جیسے نہ پڑھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ رونے والوں، عزاداروں،
بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، کربلا کے میدان میں زور پڑ لی حسین نے۔ حسینیوں، ابھی ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، ابھی ابھی روزے عاشور کے اعمال کیے ہیں۔ عزادارو، زہرا کا بیٹا آیا ہے خیام کے باہر، رو کے کہتا ہے یا زینبو، یا ام کلثوم، یا رقیتو، یا فضت جاریتو، علیکن منی سلام۔ عزادارو، جو سمجھ کے گریہ کرنا چاہتے ہیں، جو سمجھ کے گریہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتا ہے جب بھی سلام دیا جاتا ہے، یہ کنہ جو ہے، کنہ کی ضمیر اس وقت استعمال ہوتی ہے جب مرد کوئی نہ ہو۔ جب تک اندر مرد ہوں، علیکم سلام، کنہ اس وقت کہا جاتا ہے جب خیموں میں صرف بیویاں رہ جائیں۔ بس عزادارو، رونے والو، جب سلام کیا ہے نا، بطول کی بیٹی کہتی ہے حسین، حسین ذرا اندر آئیے۔ جب کہا نا اندر آئیے، رو کے کہتے ہیں زینب، میری حالت دیکھ کے کوئی بچہ مر نہ جائے۔ مجھ سے پوچھو حسین کی حالت کیا تھی؟ آپ روح کٹے ہوئے تھے۔ آپ کا سننا آسان، میرا پڑھنا آسان۔ دعا کرو کسی بہن کے سامنے اس طرح بھائی نہ آئے۔ آپ روح کٹے ہوئے تھے، لب کٹے ہوئے تھے، چہرے پہ علی اکبر کا خون، ریش پہ علی اصغر کا خون، کمر جھکی ہوئی تھی۔ زہرا کا بیٹا جب اندر خیموں میں گیا ہے، وہ رو کے کہتا ہے بہن زینب ایک مرتبہ بیمار کے خیمے میں چلے۔ عزادارو، دونوں بہن بھائی آئے ہیں سجاد کے خیمے میں۔ جب مولا سجاد نے دیکھا نا کہ میرا بابا خون میں نہایا ہوا ہے، خون میں نہایا ہوا ہے، مولا سجاد نے سوال کرنا شروع کر دیا۔ پوچھتے ہیں اینا اینا حبیب ابن مظاہر، بابا آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے، حبیب کہاں چلے گئے؟ اینا اینا مسلم ابن اوسجا، مسلم ابن اوسجا کہاں چلے گئے؟ حسین فرماتے جاتے ہیں قد قتلا، قد قتلا، حبیب مارے گئے، مسلم ابن اوسجا مارے گئے۔ جب پوچھا نا اینا اینا امتی ابو الفضل العباس، قد قتلا، اور رونے والوں اگلا جملہ سنو گے، ماتم کا سامان ہے۔ جب سجاد نے پوچھا اینا اینا علی الاکبر، میرا بھائی اکبر کہاں ہے؟ اب حسین نے یہ نہیں کہا قد قتلا۔ میں کہا کرتا ہوں بطول کے بیٹے نے عباس کی شہادت کے بعد یہ تجربہ کر لیا تھا، جب بھائی کی موت کی خبر ملتی ہے کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ابھی سجاد نے بازار جانا ہے، ابھی سجاد نے دربار جانا ہے، ابھی تو سجاد نے شام جانا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ بہت قریب سے جملے میں شہادت سید الشہداء پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، رونے والوں، سجاد کو آخری الوداع کیا۔ بہن کو کہتے ہیں بہن زینب، یہاں دو روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت ہے اماں فضہ سے آخری لباس مانگا، ایک روایت ہے بہن سے آخری لباس مانگا۔ عزادارو، رونے والوں، مظلوم کہتے ہیں مجھے ایک ایسا پرانی پوشاک لا دو، ایسا پرانا لباس لا دو جو میں زیب تن کر کے میدان میں جاؤں۔ عزادارو، بطول کی بیٹی کہتی ہے پرانی پوشاک کیوں؟ اگر حکم کرو تو جنت سے نہ منگوا دوں، جنت سے نہ منگوا دوں۔ فرماتے ہیں نہیں، مجھے آج پرانے لباس کی ضرورت ہے۔ عزادارو، جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے۔ میں ساتھ لے کے ایک ایک عزادار کو ساتھ لے کے میں شہادت شروع کرنا چاہتا ہوں۔ جب حسین نے کہا نا پرانا لباس،
زینب کہتی ہے تو جنت کا شہزادہ پرانا لباس کیوں؟ رو کے کہتے ہیں یہ کرائے کے قاتل ہیں، یہ سارے بے غیرت ہیں، انہوں نے میری شہادت کے بعد میرا امامہ اتار لینا ہے، میری ابا اتار لینی ہے، میں چاہتا ہوں کوئی پرانا لباس۔ عزادارو رونے والو، پرانا لباس پہننے کے بعد غریب کربلا نے پتہ ہے کیا کام کیا ہے؟ تاریخ لکھتی ہے پرانے لباس کو جگہ جگہ پہ پھاڑنا شروع کرتے ہیں، بار بار پھاڑنا شروع کرتے ہیں۔ سمجھ گئے ہو کیوں یہ انتظام کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میری لاش سے کم از کم یہ لباس کوئی نہ لوٹے۔ عزادارو رونے والو، اپنی سناؤں کو آزاد چھوڑو گے؟ یہ مسلمان ہیں جنہوں نے لاش کو لوٹ لینا ہے۔ عزادارو رونے والو، ساری بیویاں زینب کے خیمہ میں آئیں، آگے کہتی ہیں بھیا سے کہو ہم حلقہ بنا لیتی ہیں، ہمارے درمیان سے ایک مرتبہ گزر جائیں، ہم آخری سلام کر لیں۔ عزادارو تاریخ لکھتی ہے ساری بیویوں نے حلقہ بنایا، درمیان سے بطول کا بیٹا چلنا شروع ہوا۔ میں کہتا ہوں حسین نہیں جا رہے تھے، حسین کا جنازہ جا رہا تھا، ایک ایک بی بی کی طرف دیکھ کے کہہ رہے تھے۔ میں کہتا ہوں ام لیلا کو دیکھا ہوگا، رو کے کہا ہوگا تیرے اکبر کا بڑے ارمان، ام فرما پہ نظر پڑی ہوگی تیرے قاسم کے بڑے ارمان، رباب کو دیکھا ہوگا تیرے اصغر کے بڑے ارمان۔ چل پڑا غریب، آپ کی صدائیں بلند ہو گئی، میری دعا ہے کربلا جاؤ، مظلوم کی زیارت پہ جاؤ۔ عزادارو آج بھی جس نے شرم کر کے رونا ہے وہ اپنے مقدر سے بات کرے۔ آج تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں نا کہ آوازوں کو بلند کرو۔ جب چلنے لگے حسین میدان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں او میرے شاہ سوارو، صبح سے لے کر اب تک میں سوار کراتا رہا، اب مجھے کون سوار کرائے گا؟ عزادارو سمجھ گئے ہو خیموں میں سجاد بیمار ہے، باقر 3 سال کا ہے، کون سوار کرائے؟ ہو گیا سوار حسین۔ آپ سمجھ گئے کیسے سوار ہوئے؟ میں نہیں تفصیلات میں جانا چاہتا۔ جب سوار ہو کے چلنے لگا ہے نا بطول کا بیٹا چلنے لگا ہے، گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا، جیسے ہی چلنے سے انکار کیا حسین کہتے جیسے ہی چلنے سے انکار کیا، جیسے ہی چلنے سے انکار کیا، حسین کہتے ہیں میں جانتا ہوں اے گھوڑے تو بھی صبح سے پیاسا ہے، تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے، تو بھی تھک گیا ہے، اکبر کو میں اٹھانے گیا تھا، تو بھی دوڑتا گیا تھا، قاسم کو لینے گیا تھا، تو بھی دوڑتا گیا تھا۔ کہتے ہیں اے میرے گھوڑے، اے میرے شاہ سوار کے گھوڑے، بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، میں بطول کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں ایک مرتبہ مجھے میدان لے چل، پھر آج کے بعد میں تیرے اوپر سوار نہیں ہوں گا، آج کے بعد میں تیرے اوپر سوار نہیں ہوں گا۔ عزادارو ذوالجلال نے جب سنا نا کہ بطول کا بیٹا کہہ رہا ہے آج کے بعد سوار نہیں ہوں گا، سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو، ذوالجلال نے کیا کیا؟ آقا حسین کی طرف نگاہ کر کے رونا شروع کیا، پھر
اپنی ٹاپوں کی طرف اشارہ کیا. عزادارو حسین نے ذوالجناح کی ٹاپو کو دیکھا. ایک 4 سالہ بچی صداؤں پہ میرے اللہ رحم کرے نمازوں پہ. میرے اللہ یہ آنکھیں ہمیں حسین کے علاوہ دنیا کے کسی غم میں نہ روئے. عزادارو رونے والوں، جب حسین نے دیکھا نا کہ 4 سالہ بچی ذوالجناح کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو میدان میں نہ لے کے جانا، میرے بابا کو میدان میں نہ لے کے جانا. صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا. چچا عباس گئے تھے واپس نہیں آئے، علی اکبر گئے تھے واپس نہیں آئے، میرے بابا کو نہ لے کے جانا. عزادارو رونے والوں، میں آخری الوداع پڑھ کے میں ضرب پڑھنا چاہتا ہوں. عزادارو رونے والوں، میرے آقا حسین نے کیا کیا؟ گرمی میں بیٹھ کے رو رہے ہو نا؟ مجھے سچ بتاؤ، 10 محرم سے زیادہ گرمی ہے؟ 10 محرم سے زیادہ گرمی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ماتم کرو گے، باہر جاؤ گے، ٹھنڈی سبیل لگی ہوئی ہوگی، ٹھنڈے پانی پیو گے، کھانا کھاؤ گے. او چھوٹی اولاد والو، حسین نے نیچے اتر کے کربلا کی گرم ریت پہ اپنے آپ کو لٹا کے سکینہ کو سینے پہ بٹھا کے رو کے کہا سکینہ بیٹا خیموں میں چلے جائیے، پھوپھیوں کو تنگ نہ کرنا. جب سکینہ نے پوچھا نا، جب سکینہ نے پوچھا بابا بابا آپ جا رہے ہیں، میں رات کو کس کے پاس سوؤں گی؟ میں رات کو کس کے پاس سوؤں گی؟ آوازوں کو آزاد کیجیے گا. میں رات کو کس کے پاس سوؤں گی؟ میں رات کو کس کے پاس سوؤں گی؟ حسین کہتے ہیں بیٹا سکینہ، تو آج کے بعد اپنی ماں رباب کے پاس سوئے گی. عزادارو رباب کا نام آنا تھا. 4 سالہ بچی نے تڑپ کے کہا بابا وہاں تو اصغر سوتا ہے، وہاں تو علی اصغر سوتا ہے. حسین کہتے ہیں آج کے بعد میں نے تبادلہ کر لیا ہے، آج کے بعد اصغر میرے پاس سوئے گا، تو رباب کے پاس سوئے گی. بس عزادارو رونے والوں چل پڑے حسین. دعا کرو میں پڑھ سکوں، دعا کرو میں پڑھ سکوں. رات کو بھی میں 45 منٹ مصحف پڑھ گیا. میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنا میرے اندر درد ہوتا ہے. عزادارو سمجھ کے سننے والوں چل پڑا حسین. میں پھر کہوں گا چل پڑا حسین. یہ حسین نہیں جا رہا، حسین کا جنازہ جا رہا ہے. یہ حسین نہیں جا رہا، زینب کی تمنائیں جا رہی ہیں. یہ حسین نہیں جا رہا، یہ بطول بقیہ چھوڑ رہی ہے. جب حسین میدان میں پہنچے، عزاداروں رونے والوں، تاریخ لکھتی ہے میرے آقا حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا، نیام سے نکال کے حملہ کرنا شروع کیا. رو رو کے کہہ رہے تھے 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو. مارتے بھی جاتے تھے، فنار بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم نے میرے اکبر کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے میرے اکبر کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے میرے قاسم کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے میرے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا. عزادارو حملہ کرتے کرتے نہر فرات پہ پہنچا بطول کا بیٹا، پانی کا چلو بھرا، چلو بھر کے فوج یزید کی طرف رخ کیا. کہا تم مجھے مجبور سمجھتے تھے، میں مجبور نہیں تھا. عزادارو رونے والوں حملہ ایسا کیا، ایسا حملہ کیا. علماء نے لکھا، تاریخ میں ملتا ہے
یزیدی فوج کو قادسیہ تک پہنچا دیا، کوفہ کی چھاؤنی تک پہنچا دیا۔ عزادارو جب فنال کرنا شروع کرتے ہیں نا حسین، اس وقت آسمان سے ایک کاغذ زمین کربلا پہ آیا، عاطف غیبی کی آواز آئی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی، او نفس مطمئنہ واپس آ جائیے۔ اے حسین، اگر جنگ مقصد ہوتا ان کے لیے عباس کافی تھا۔ صرف دو جملے، صرف دو جملے، صرف دو جملے۔ عزاداروں، رونے والوں، جب گریے کے صدائیں بلند ہو جائے نا، مشکل سے مشکل دعا مانگ لینا۔ جی جب میں گاڑی میں آ رہا تھا، ایک مومن مجھے بتا رہا تھا پچھلے سال آپ نے 2 دعائیں کرائی تھی، میری بھی پوری ہوئی ہے، فلاں کی بھی پوری ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں اس سال میں پھر دعا کرتا ہوں، میرے اللہ جس ماں کی گود خالی ہے اس میں عزادار بھیج دے۔ بس عزاداروں، رونے والوں، میں نے زیادہ انتظار نہیں کرانی، میں سوچ رہا ہوں کیا چھوڑوں کیا پڑھوں۔ ہمیں کہا جاتا ہے شیعہ قوم گھوڑے کی پوجا کرتی ہے، قسم سے ہم گھوڑے کی پوجا نہیں کرتے، ہم ذوالجناح کا احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے مسلمانوں سے زیادہ وفا کی ہے ذوالجناح نے، مسلمانوں سے زیادہ وفا کی ہے ذوالجناح نے۔ جو بھی کسی خیال میں بیٹھے ہو ان کو ساتھ ملا کے مصیبت کا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ رونے والوں، عزاداروں، جب دیکھا نا یہ تو کوفیوں کو کوفہ دکھا رہا ہے، شامیوں کو شام دکھا رہا ہے، جب آواز قدرت آئی، اے نفس مطمئنہ واپس آ جائیے، میرے مولا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، نیام میں رکھنا تھا۔ عزاداروں، رونے والوں، پھر کیا سین تھا، کیا نقشہ تھا کربلا کا۔ جس کے پاس تلوار ہے وہ تلوار مار رہا ہے، جس کے پاس نیزہ ہے وہ نیزہ مار رہا ہے، جس کے پاس گرد ہے وہ گرد مار رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں کربلا سے پتھر اٹھا کے حسین کو مار رہا ہے۔ کسی نے گرم ریت ماری، یہاں تک ملتا ہے مسلمان لاٹھیاں لے کر آئے ہوئے تھے۔ عزاداروں، کافی دیر زہرا کا لال نہ زین پہ، شاہ جی نہ زین پہ نہ زمین پہ، ہمارے بار میں آقا فرماتے ہیں میرا سلام اس حسین پہ جو کافی دیر نہ زین پہ نہ زمین پہ، نیزوں میں تیروں میں حسین۔ بس عزاداروں، رونے والوں، گر گئے حسین، اترے نہیں اترے نہیں اترے نہیں۔ عزاداروں، حسین ذوالجناح سے اترے نہیں ہیں، گرے ہیں، اترے نہیں ہیں، گرے ہیں۔ مجھ پہ سوال کرو گے کیسے گرے ہیں؟ پیشانی کے سہارے گرے ہیں، جو ابھی تک نہیں ہو سکا۔ کربلا کے میدان میں 3 ہستیاں پیشانی کے سہارے زمین پہ آئی ہیں۔ عزاداروں، آپ کے ذہن میں ایک وہ ہستی آ گئی جس کے بازو نہیں تھے، ایک حسین آ گئے جس کو ساری دنیا مارنے والی تھی۔ سیدوں سے معافی مانگ کے میں تیسری ہستی بتانا چاہتا ہوں، تیسری ہستی مرد نہیں، 11 محرم کو علی کی بیٹی زینب پیشانی کے سہارے زمین پہ آئی۔ میرے اوپر سوال کرو، عباس کے بازو نہیں تھے، حسین
محمد کے بازو بھی تھے، پیشانی کے سہارے کیوں آئی؟ عادت ہے۔ اب میں نے زیادہ انتظار نہیں کرانی، اب کربلا بن گئی ہے مجلس، اب مجلس کربلا بن گئی ہے، اب میں نے زیادہ انتظار نہیں کرانی۔ دو جملے سن لو، عزادارو جب گر گئے حسین، ذوالجلال نے طواف کرنا شروع کیا۔ جب ذوالجلال نے طواف کرنا شروع کیا، آپ کو پتا ہے ذوالجلال کو کربلا سے پہلے عقاب کہتے تھے، ذوالجلال نہیں کہتے تھے۔ ذوالجلال کا مطلب جانتے ہو؟ آپ سمجھتے ہیں میں سمجھا کے پڑھنے کا عادی ہوں، میں بات کو سمجھا کے، فضائل ہو مصائب ہو، میں سمجھا کے پڑھنے کا عادی ہوں۔ کربلا کے میدان سے پہلے اس سواری کا نام عقاب تھا، کربلا کے بعد اس کو ذوالجلال کہنے لگے۔ اب میرے اوپر سوال کرو، ذوالجلال کا مطلب یہ ہوتا ہے دو پروں والا، دو پروں والا۔ اس کے دو پر نہیں تھے، جب مسلمان تیر مارتے تھے اپنے اوپر برداشت کرتا تھا، ادھر سے تیر آتے تھے ادھر سے برداشت کرتا تھا۔ ذوالجلال دو پروں والا، اتنے تیر لگے دو پر بن گئے۔ دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو، عزادارو، رونے والوں، ذوالجلال نے ایک اور کام کرنا شروع کیا ہے۔ میرے آقا حسین کے قریب آ کے اپنے آپ کو لٹا دیا ہے، لٹا دیا ہے، چاروں ٹانگیں پھیلا دی ہیں، اپنے آپ کو لٹا کے حسین کے کان کے ساتھ منہ لگا کے رو رو کے کہہ رہا ہے، بطول کے بیٹے اگر کر سکتے ہو ایک مرتبہ میرے اوپر سوار ہو جاؤ۔ میں زینب سے وعدہ کر کے آیا تھا میں حسین کو واپس لاؤں گا۔ بس عزادارو، رونے والوں، صرف دو جملے میں نے کہنے ہیں، اس کے بعد ماتم ہو جانا ہے۔ جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کو چاہیے ہاتھ پکڑ لے۔ نوجوانوں، ہر کوئی اپنے انداز سے سنتا ہے۔ شہادت حسین کوئی ادھر بیٹھ کے سن رہا ہے، کسی کا ذہن کربلا میں ہے، کسی کا ذہن زینب کے خیمے کے باہر ہے، کسی کا ذہن ہائے حسین کا سر کاٹا جانا ہے، شام غریبہ آ جانی ہے۔ عزادارو، رونے والوں، عزادارو، رونے والوں، واقعہ کربلا کے بعد جب مختار نے چن چن کے مارے ہیں نا حسین کے دشمن، مختار نے کہا میرے سامنے شمر کو لاؤ۔ عزادارو، شمر کو بلایا گیا۔ مختار کہتے ہیں اے شمر مجھے بتا، کربلا کے میدان میں تجھے کہیں پہ رونا بھی آیا ہے؟ شک کر کے نہ سننا، علامہ نقل کی کتاب سے دیکھ کے میں پڑھ رہا ہوں۔ عزاداروں، رونے والوں، حسین کے قاتل سے، شمر سے مختار نے پوچھا، جس طرح پوچھا تھا ارملہ سے کہ علی اصغر کی ماں چھائے میں کیوں نہیں جاتی، سائے میں کیوں نہیں جاتی، ٹھنڈا پانی کیوں نہیں پیتی، اسی طرح شمر سے پوچھا کربلا کے میدان میں کہیں تو بھی رویا ہے؟ کہتا ہے دو مقام ایسے تھے میں بھی رو پڑا تھا، اللہ کرے سن سکو، اللہ کرے میں پہنچا سکوں۔ حسین کا قاتل بھی رویا ہے، پتہ نہیں وہ مصعب کا کتنا بڑا پہاڑ ہے۔ مختار نے پوچھا وہ دو مقام کون سے ہیں؟ کہتا ہے جب میں حسین کا سر جدا کر رہا تھا، حسین کا سر جدا کر رہا تھا،
دوسرا کون سا مقام تھا جہاں پہ تیرے بھی آنسو نکل آئے؟ دوسرا کون سا مقام تھا؟ یہ کہتا ہے نہیں مختار، جو سزا دینی ہے دے دے، مجھ سے دوسرا مقام نہ پوچھ، جو سزا دینی ہے دے دے۔ وہ بڑا سخت مقام تھا۔ آئے مختار نے پوچھا نہیں پتا وہ کون سی جگہ تھی جہاں تو بھی رو پڑا؟ کہتا ہے جب میں نے بطول کے بیٹے کا سر قلم کر کے لے کے میدان کربلا میں گھوم رہا تھا، سر میری مٹھی میں تھا، سامنے ایک سیاہ پوش بی بی تھی جو کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھتی تھی، کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھتی تھی، کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھتی تھی، رو کے کہہ رہی تھی اور تجھے کیا پتا میں نے چکیا پیس پیس کے پالا۔ آخری جملہ سنا دعا دے دو، آخری جملہ سنا دعا دے دو، اور رونے والوں ادادارو، ساتھ قاتل آئے ہیں حسین کا سر قلم کرنے کے لیے، 7 قاتل آئے ہیں۔ ایک آیا ہے دوڑ کے پیچھے چلا گیا ہے، کہتا ہے مجھے نہیں دنیا کا انعام چاہیے، کہتا ہے مجھے نہیں دنیا کا انعام چاہیے۔ عمر ساتھ کہتا ہے دیکھا تو نے کیا ہے؟ کہتا ہے تجھے نہیں پتا جب میں قریب گیا ہوں سر جدا کرنے کے لیے، وہاں نبیوں کے نبی رو رہے تھے۔ وازادارو اب آپ کو پتا چلا ہے میں نے رات سے امامہ کیوں اتار دیا ہے، میں نے رات سے ابا کیوں اتار دی ہے، اور نبیوں کے نبی ماتم کر رہے ہیں۔ دوسرا قاتل آیا، آ کے دیکھا پیچھے ہٹا، کہتا میں نہیں یہ کام کر سکتا، تجھے پتا نہیں وہاں میں نے وہ بطول دیکھی ہے جو میدان مبالہ میں گئی تھی۔ بس سزاداروں رونے والوں، آخری یہ شمر بے غیرت خنجر کو انگلی پہ لہراتے ہوئے آ رہا ہے۔ آزاداروں رونے والوں، جب بطول کے لال کو ذبح کرنا چاہ رہا تھا نا، جو کچھ تاریخ میں ہے مقتل کی کتابوں میں ہے وہ میں نے آپ کو سنانا ہے۔ رونے والوں، جب اس بے حیا نے قریب آ کے دیکھا نا کہ اب یہ اس کا کوئی نہیں رہا، اکیلا رہ گیا حسین، تاریخ کہتی ہے قاتل الحسین جلس علی صدر الحسین، ترجمہ کر دوں، قاتل الحسین جلس علی صدر الحسین، حسین کا قاتل حسین کے سینے پہ بیٹھ گیا، ایک ہاتھ میں ریش کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے خنجر بلند کیا۔ حسین رو کے کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا ہے تو نے میرا سر جدا کرنا ہے، او شمر ایک مرتبہ نقاب تو ہٹا دے، ایک دفعہ نقاب ہٹا۔ شمر کہتا ہے کیوں؟ امام فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں، میرے نانا کا فرمان تھا اے حسین جو تجھے قتل کرے گا اس کی شکل کتے کی طرح ہوگی۔ عزاداروں رونے والوں، روایت کے لفظ نہ ہوتے میں نہ پڑھتا، کہا نقاب ہٹا، اس نے نقاب ہٹائی، حسین نے تڑپ کے کہا اور میرے سچے نانا تو نے سچ فرمایا تھا۔
اس بے حیا کو ایک اور غصہ آیا، اس کو غصہ آیا کہ حسین کا آخری وقت ہے، مجھے نجس العین کے ساتھ ملا رہا ہے، اس کو غصہ آیا۔ اس نے کیا کیا عزادارو، بجائے ذبح کرنے کے پاکیزہ زلفوں میں ہاتھ ڈالا، میرے مولا حسین کی سائیڈ بدلی۔ بس میں نے آخری ایک جملہ کہنا ہے، میرے مولا حسین کی سائیڈ بدلی، یہی تو وجہ ہے تیرا ضربے ادھر نہیں چلی۔ حسین کی سائیڈ بدلی، ضربے چلا رہا ہے، پہلی ضرب چلی، ابراہیم نے میں کربلا کو چھوڑا، دوسری ضرب چلی، نبی جاتے رہے، تیری ضرب چلی، بطول سامنے آئی، آ میرے حسین، میں بقیہ چھوڑ کے آ گئی، گھوڑا خیموں میں گیا، سکینہ نے گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈالی، او میرے بابا کے گھوڑا، میرے بابا کو پانی پلایا گیا، یا پیاسا شہید کیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگے نیزہ پہ حسین نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، بعد میں حسین